صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے حضرت، اس کو نا سادہ سادہ رکھیں، آپ سادہ سی آواز دیں، بس آواز کھول دیں حضرت. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، اب ایک بار ذرا محبت، آپ محبت کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا چیخ چیخ کے پڑھو تو اس کو کہتے ہیں محبت سے پڑھنا. نہیں، محبت سے پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ بندہ دل سے پڑھے. ٹھیک ہے، ہاں، اور کوشش فرمایا کریں جب بھی اللہ یا رسول پاک علیہ السلام کے ذکر خیر کی باری آئے تو پہلے سوچوں والی تار کاٹا کریں، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم ہوتے ادھر ہیں لیکن ادھر ہوتے نہیں ہوتے، کوئی خیالوں میں سوچوں میں پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں. پہلے خیالوں کی تار کاٹا کریں. ٹھیک ہے، جب یہ کٹ گئی پھر چیک کیا کریں کہ دل میاں سینے میں ہے کہ نہیں، کہ یہ بھی کہیں گھومنے گیا ہوا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کو بھی کہیں کہ واپس آ جا بھئی، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے. تار بھی کٹ گئی، دل بھی واپس آ گیا. پھر یہ آنکھیں جھکا لیں یا بند کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. تو پھر جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر اس کو کہتے ہیں محبت سے پڑھنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک بار ہم نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے ذرا جی، بزرگوں نے اس کو اچھا نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار بس، آپ کو خود مزہ آئے گا. آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں. آپ اس لیے تو پڑھتے نہیں کیونکہ آپ کو مزہ نہیں آتا. کوئی مزہ ہے تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نہ پڑھو. دیکھو نا، جلیبی میٹھی لگتی ہے نا، شوگر والے کو بھی کہو تو وہ بھی نہیں چھوڑتا، کھا جاتا ہے وہ بھی. کیوں؟ کیونکہ اس کو میٹھی مزہ آتا ہے نا اس کو. اللہ اس کو پتہ ہے یہ جلیبی میری جان لے سکتی ہے، ہو سکتا ہے شوگر شوٹ کر جائے، ادھر پڑ جائے، ادھر پڑ جائے، ادھر پڑ جائے، کڈنی پہ پڑ جائے، لیکن پھر بھی گاجر کا حلوہ پھر بھی، کیونکہ اس کو مزہ آتا ہے. آپ کو مزہ نہیں آتا حضرت، آپ اس لیے نہیں پڑھتے. جس دن آپ کو بھی مزہ آنا شروع ہو گیا تو پھر میں نے کہنا یار چلو ہم بس کرو، میں تقریر بھی کرنی ہے. یہ تو ایک باری پڑھ کے تو یہ کہتے چل پائی ہوں، دوجی باری توں پڑھ دوں کانوں آیا جیسی پڑھنا تھے. سب بکری بات ہے، ہم اگنور کر جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنے والی تھی، ہم نے نہیں کی کبھی. ہم کہتے ہیں پڑھو نہ پڑھو، میں گھنٹہ اپنا لانا ہے تو تھی اپنے کار تھی اپنے کار. یہ ہمارا کام تھا ان کی تربیت کرنا، ہم نے کی کوئی نہیں. تو یہ صرف اس لیے نہیں پڑھتے، ان کو مزہ نہیں آتا. جب مزہ آنا شروع ہو گیا پھر میں نے کہنا یار میں آیا کو میری بھی سن لو. اس لیے نہیں پڑھتے، کیونکہ اس لیے پتر پہلے سوچاں دی تار کٹو، مزہ لیا کرو. آپ نہ مسجد میں بیٹھ کے مسجد کا مزہ لیتے ہو، آپ نہ محفل میں بیٹھ کے محفل کا مزہ لیتے ہو، بلکہ ہم تو اتنے کور ہو چکے ہیں کہ ہم تو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے بھی خانہ کعبہ کا مزہ نہیں لیتے. کوئی ہم نے ادھر بھی پھوپھی چاچی کو کال میں لائی ہوتی ہے. جیسا اگر ہمیں وہاں بیٹھنے کا مزہ آئے تو کس کو پھوپھی یاد، کس کو چاچی یاد ہے. جیسا مزے سے محروم کور ہیں ہم حضرت جی. نہ ریاض الجنہ کا مزہ لیتے ہیں، نہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ لیتے ہیں. بس ہم اور ہمارا خون. اس لیے پہلے سوچوں کی تار کاٹیں، پھر دل میاں کو چیک کریں سینے میں ہے کہ نہیں. جب یہ دونوں چیزیں مکمل ہیں پھر یہ آنکھیں بند تو یہ نیوی کر کے پڑھیں ذرا ایک بار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا حضرت، کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے لکھا تھا نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے. بھائی ایویں تو نہیں کسی نے لکھ ڈالا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اور میں اس میٹھے سے محروم ہیں. یہ وکری بات ہے کہ امت میٹھے سے، اس لیے تو ایک بار پہ ہم تھک جاتے ہیں. جس دن یہ میٹھا ہمیں بھی میسر آ گیا
پھر بات ایک یا دو پہ نہیں رکنی ہے حضرت. پھر کیا ہوگا؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے. پھر بات لاکھوں کروڑوں پہ جائے گی حضرت. یہ اس لیے ایک یا دو بار ہماری بس ہو جاتی ہے کیونکہ میٹھا. اس لیے پتر کوشش کیا کرو خوب توجہ سے پڑھو، اتنی توجہ اور محبت سے پڑھو. پڑھے یہاں سے لیکن یہاں جائے یہاں. ہم نے پتر زمانہ گزار دیا، ہم یہاں سے یہاں تک کا سفر طے کر سکے. ہمیں تو اس سے نہیں پڑھنا آیا ابھی تک حضرت. اس سے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ پڑھتا یہ بھی ہے کیونکہ اللہ حضرت نے کہا تھا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. لیکن دکھ ہے حضرت صاحب آپ نے کبھی پوچھا نہیں، اور میں نے بھی کبھی بتایا ہی نہیں کہ دل بھی پڑھتا ہے. یہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی. جب کبھی آپ کی میری ملاقات ہوئی آپ نے بس یہی کہا حضرت صاحب منڈے نے امتحان دیتے نے پاس کر دیو، کار کرائے تھے وہ دعا کریو اپنا لب جے، نوکری جے کچا وہاں پکا ہو جے، رینک وج جے، تنہا وج جے، منڈا ہو جے، ویزا لگ جے. اس کے علاوہ اب آپ کی اور میری کوئی بات نہیں ہوتی ہے. نہ کبھی آپ نے دل کے لیے پوچھا، نہ کبھی میں نے بتایا، نہ کبھی آپ نے کوئی روح کی بات چھیڑی، نہ کبھی میں نے کیا. سب کچھ دنیا کی نظر ہو گئے حضرت. اب ہم دنیا کے لیے ملتے ہیں، دنیا کے لیے اٹھ جاتے ہیں حضرت. اب ہماری محفل میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی حضرت. ہم پکے دنیا دار ہیں حضرت، آپ بھی اور آپ کے ساتھ میں بھی. وہ لکھا ہے نا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کو بندہ آیا اور اس نے دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنی شروع کر دی. دنیا مغضوب ہے، دنیا ملعون ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، یہ بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے، یہ بندے سے گناہ کرواتی ہے. کافی دیر لگا رہا. آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واقعی پیار ہے. اس نے کہا سیدنا میں اتنی دیر سے دنیا کی مذمت میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے مجھے پہ دنیا کی محبت کا الزام دھر دیا. فرمایا صحیح کہا ہے میں نے، محبت بھی نہیں بڑی پکی محبت. اس نے کہا سیدہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. اگر تجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو بار بار اس کا نام نہ لیتا ہے. نام لینا تو ذات کا لے، کیا بہانے بہانے پھر اسی کا نام لیتے. بس تکلیف ہی ہے حضرت صاحب، دل کی باتیں چھڑی نہیں ہے. باقی تو پتر دل تو پھر دل ہی ہے نا. میں اب اس سے زیادہ کیا دل کے لیے کہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیے جانے. اب میں اس گھنٹے میں 2-3 باتیں میں نے کرنی ہے. اب میں اگر دل کو چھیڑ بیٹھا تو پھر میں اس کو کلوز کیسے کروں گا؟ بس میں اتنا ہی کہوں گا حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ فرماتے بندے میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر سما سکتا ہوں تو وہ بندہ مومن کا دل ہے. لیکن دل پہ کبھی بات ہوئی نہیں ہے حضرت صاحب. ہم تو بس اسی میں پھنسے ہوئے ہیں حضرت صاحب. دل بڑے رنگ ہیں دل کے پتر. اگر کوئی کاریگر ملے اور وہ پھر اس میں محنت کرے تو پھر یہ دل کا ہی رنگ ہے کہ جسم گوجرے میں اور دل مدینہ پاک میں ہے. اس میں یہ کمال ہے کیونکہ کسی نے لکھا تھا نا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. ان کا دل جسم گوجرے ہوئے لیکن دل نہیں. دل یا ریاض الجنہ شریف ہے یا باب جبریل ہوگا یا صفحہ شریف ہوگا یا قدمین شریفین میں ہوگا یا بابو سلام ہوگا یا سنہری جالیوں کے سامنے ہوگا یا کہیں باہر بیٹھا گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوگا. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے لیکن تجھے پوچھے ہی نہیں کری. اور پھر جب یہ اور اس پہ کرم ہوتا ہے، اس کو اور صفائی ملتی ہے تو پھر وہ بھی ویلا آتا ہے کہ حضرت یہ پھر خود ہی مدینہ پاک بن جاتا ہے. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. اور دیکھو آگے کیا کمال ہے جی. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. اور یہ کوئی حضرت صاحب کو خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ ڈالا تھا. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے اور وہ ایسی کچی بات کر سکتے ہی ان کو یہ میسر تھے رنگ. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. لیکن پوچھتے کوئی نہیں حضرت، نہ کوئی بتاتا ہے. یہ حضور شاہ صاحب کے لیے بھی لکھا ہے نا کہ وہ آپ کا کوئی
کوئی محلے دار کوئی گرائیں وہ عمرہ شریف پہ گیا یا حج پہ گیا تو اس نے آ کے حضرت سے کچھ ادا پوچھے تو حضرت نے تربیت فرمائی ہوگی حضرت، تو وہ جب واپس آیا تو باتیں ہونا شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا 10 پھر اتوں آئے ہیں تو پھر کی ویکیا؟ وہ بیچارے نے میرے ہار کی ویکنا، وہ تو بکھان گیا. ہم ویکنے نہیں جاتے پتر، ہم تو بکھانے جاتے ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے ایئرپورٹ جاتے ہوئے، جناب امیگریشن کراتے ہوئے، اب جناب جہاز میں جاتے ہوئے، جہاز پہ بیٹھتے ہوئے، اب جہاز اڑتے ہوئے، اب جہاز آسمان پہ پہنچتے ہوئے، اب جہاز نیچے جاتے ہوئے، اب میں اترتے ہوئے، اب میں یہ کراتے ہوئے، اب جناب مکہ شریف جاتے ہوئے، اب ہوٹل میں جاتے ہوئے، اب جناب وہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے، اب جناب سین حرم میں جاتے ہوئے. یارا کوئی ایک ادھا عمرہ تے کر لو جڑا صرف وہ لیے ہوئے، جس میں جاتے جوتے کوئی بھی نہ ہو، وہ چپ کر کے جائیے تو چپ کر کے واپس آ جائے، یا انہوں پتا ہوئے تو یا سانوں پتا ہوئے. عجیب حضرت تماشا لگا کھڑا ہے ایسا. سین حرم میں جاؤ حضرت ماسو نہیں ملتے ادھر، اب آہیں نہیں سنائی دیتی. ہر بندے نے موبائل کھولے ہے، کسی نے پھپھو نو کال ملائی ہے تو کسی نے کھالا نو ملائی. بھائی جدے اللہ جدے کار آئے وہ دھیان کر. ایسا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کوئی بندہ آپ کے گھر آئے، دروازے پہ دستک دے، آپ اس کو پوچھیں بھائی کیویں، وہ کہ جی جناب نو ملنا ہے، دل بڑا کردا ہے پہ ملن، آپ اس کو اندر لے آئے ہیں. اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آپ کے کبھی حضرت وہ کسی کو کال ملا لیتا ہے، کبھی وہ کسی کو ملا لیتا ہے. آ کر کے آپ نے کہنا بھائی میرے کو نہیں آئے نا. ہو سکتا ہے سانوں بھی آواز آندی ہوئے، وہ بندے میرے کو نہیں آئے نا، میرے کو نہیں آیا نا. ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہو، لیکن بقول اقبال کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کی آواز کیا ہے. خشک موضوع، خشک تارو، خشک پوست، تینوں تو اتنا ہے، تینوں کی آواز ہو سکتا ہے ہمیں بھی آتی ہو. وہ بندے آپ میرے گھر آئے ہیں تو میرے یہاں گل ہی کوئی نہیں. کدی کسی نے فون ملا لینا ہے، کدی کسی نے فون ملا لینا ہے، کدی کسی نے فون ملا لینا ہے. اللہ کا واسطہ نکلو پتر ان چیزوں سے، بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے. اللہ بس، لیکن کیا کریں یار، اللہ بس ہمیں معافی کر دے حضرت. تو وہ بیچارے نے کیا بتانا تھا حضرت، اس کو سمجھ نہیں آئی. تو وہ کہتا ہے حضور بلے شاہ کو، حضرت میں جب سین حرم میں گیا نا مطاف میں تو وہاں نور ہی نور تھا. تو حضور بلے شاہ کو پتا سین جو ابھی کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے فی البدی لکھا ہوا، آپ نے فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. واہ واہ واہ، کیا سونا دور تھا یار. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر بار پلیتی ہے. ملا چھوڑ دے، چلو یہ نہیں پڑھنا چاہیے آگے، یہ ان کے والا ہے ہی نہیں. تو اس لیے پتر بڑے رنگ ہیں دل کے، لیکن پوچھتا کوئی نہیں ہے صاحب. میرے بڑے حضرت صاحب نے کم و پیش حضرت 100 سال کے قریب عمر پائی، ہو سکتا اس سے بھی زیادہ ہو. اور حضرت نے کم و پیش 100 سے آگے پیچھے مسند پہ بیٹھے حضرت، اور سونی ڈیوٹی کی. فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے، کنز الایمان شریف کھلتا تھا، وہ آیت پڑھی جانی، ترجمہ پڑھا جانا، اور پھر حضرت ساتھ نہ اس حوالے سے تربیت فرمایا کرتے تھے. کبھی درس حدیث ہونا، تقریباً یہ سلسلہ چلا حضرت جی. اور اگر آپ کا سیالکوٹ میں کوئی جاننے والا ہوا تو آپ اس سے پوچھ لیجئے گا کہ حکیم عبدالحی گزرے ہیں سیالکوٹ میں حضرت. 11 بجے حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، 11 بجے لوگ آ کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ حضرت جب کلام کرتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے. کیونکہ حضرت وہ صرف عالم ہی نہیں تھے. وہ میں اکثر اپنے لیے دکھ سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مولوی سلیمان تو اس میں فائل والا عالم تو بن گیا، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والا نہیں بن سکا. جس دن حضرت مولوی سلیمان میں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والا عالم بنیا نا، پھر اس دن 11 تو بعد میری مسجد کی جگہ کوئی نہیں ملنی. ابھی تو ہم روتے ہیں جی، لوگ آتے کوئی نہیں یار. ہم سارا قصور لوگوں کا تین نہ کڑ چڑ مولوی سلیمان تو اپنے آپ کو ویک کیوں نہیں آتے یار. میٹھا ہوئے تھے آن لوگ کیوں نہ آنا جتنے میٹھا ہوئے ہوتے. لیکن دکھ ہے حضرت ہم اس میں فائل والے عالم ہی رہ گئے. انما یخشى اللہ. تو حضرت پہ کرم تھا اللہ کا جی. اور یہ نہیں کہ حضرت کو بڑی کرسی توڑ تقریر کرتے تھے. اللہ میں بڑا مٹھا بولتا ہوں،
हजरत समझे इससे भी कहीं गुना मट्ठा बोलते थे, लेकिन एक एक बात धड़क दिल पे लगती थी हजरत। और फजूल भी नहीं बोलते थे, पूरा तोल के बोलते थे हजरत। एक बार सियालकोट में कोई बड़ा शख्स इंतकाल कर गया, उन्होंने बड़े तरले मिन्नतें की हजरत जनाजा पढ़ा दें, ठीक है जी। हजरत पहले तो नहीं माने, फिर चले गए, मुझे हुक्म फरमाया, मैं साथ था। वो जब हजरत खड़े हुए ना तो ज़ाहिर लोग आ रहे थे, वो इस्तदा की गई कि हजरत को एक गल सुना दे, चुप। फिर एक बंदे ने कहा हजरत लोग आ रहे हैं तो एक को बात सुना दें, फिर चुप। फिर तीसरी बार एक बंदे ने कहा हजरत कोई तरबियत कर दे, हजरत फिर चुप। अल्लाह मैं तो मुरीद था ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा यार, है ना की होया, हमारा काम ही बात सुनाना है। 3 बार बंदे ने कहा है तो हजरत सुना ही देते। जनाजा पढ़ाया, दुआ की, हम खान का वापस। वो शायद उन्होंने खुद ही कुछ इस तरह का किया कि जो अंदर चल रहा था बाहर आ गया। मैंने इसकी हुजूर आज आपने तकरीर नहीं की। मेरे सवाल का तो नहीं जवाब दिया, मुझे पूछा क्या होना था तकरीर से। मैंने कहा हजरत लोगों ने कुछ सीख लेना थी। तो पंजाबी बोलते थे, मुझे फरमान लगे भाई जी जेड़ी मैयत मोड़ियां ते आपे चुक के ले आए सन उहदे कोल ते सिक्खिया कख नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਮਈਤ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਆਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਵਰਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ बहुत कुछ सन। लफ्ज़ नहीं जाया करते थे हजरत, उनको पता होता था कि इधर है। 2009 में को कैफियत थी कि हजरत चुप कर गए, जुम्मा भी छोड़ दिया, पढ़ने जाते थे लेकिन 9 भी चुप रहे, 10 भी चुप रहे, 11, 12, 13 में हजरत का विसाल हो गया। चुप तो कर गए लेकिन मैंने कई बार हजरत की आंखों से मोती गिरते देखे और रोया करते थे और फरमाया करते थे सानू 100 साल हो गए दुकान पाया, सानू 100 साल हो गए दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे सा मंगने कोई नहीं आया। कभी किसी ने मंगे ही नहीं आके, जदू किते होए वही है दसा। ये शाह साहब ने इधर कसूर के करीब कोशिश होती है हजरत के वेला मिले तो मैं जाऊँ। ये नहीं कि मैं रोज़ ही गया होता हूँ, साल में कोई एक अद्धा दाव लगता है। अल्लाह अक्सर अहबाब पूछते हैं कि जी केड़े शाह हो रही ने, मैं इधर जी रहन दो क्यों मेरा भी बूहा बंद करवाना जिधर सारे ने टुके होना काम की गल फिर कोई नहीं होनी। मैनू भी होना कहना चल भाई अदा पाओ तू ही तो एक ही नवा वक्ता पाए मेरी जान। तो वो मेरी कोशिश है कि मैं जाया करूँ। एक दिन मैं हजरत गया, पता नहीं हजरत ने कैमरे में देखा या किसी मुरीद ने बताया या हजरत के पास कोई और भी रास्ता था, तो बाहर तशरीफ़ ले आए, सीने से लगाया, मत्था चूमिया तो रो पड़े। इतने पता नहीं कितने दर्द में सैयद था, हजरत रो पड़े और मुझे कहने लगे मिसबाई साहब चंगा होया आ गए। अब इतना दर्द रोने में को 1.5 कोथरू मेरा भी डिग ही पिया। खैर हजरत आस्थाना मुबारक पे गए, बड़ा सोना लंगर खाया। मैं बेवकूफ़ का बेवकूफ़, मैंने फिर हजरत का दर्द छेड़ दिया। मैंने कर्ज की मैं हुजूर रोए क्यों? वो फिर रो पड़े और फरमान लगे मिसबाई साहब एक बंदा आया आटे का पेड़ा लेके और मुझे कहता है शाह जी दम कर दे। मैंने पूछा भाई मसला क्या है, मुद्दा क्या है? दम तो मैं कर दूंगा। अब बात थोड़ी बेशर्मी की है लेकिन क्या करें हजरत। तो फरमाने लगे वो बंदा मुझे आगे से कहने लगा शाह जी इस वजह नाल आटा दम करा कर दो कि मेरी मझ नहीं मिलन रही। तो फिर रोए बड़ा और फरमान लगे मिसबाई साहब आस्थानों और खानकाहों पे क्या बुरा वेला आया, जहाँ कभी लोग अल्लाह से मिलने के लिए आया करते थे, अब लोग वहाँ भैंसे मिलवाने आते हैं और ये नहीं चलता सारा। फरमाने लगे अब्बा जी ने ना नंबाया होंदा ते सारा कुछ रख के तो मैं भी कहना ही चल बोलिया उत्थे ही चलीए जिथे सारे अन्नी, ना को साड़ी जात पछाने ना को सानू नहीं। मैं उलमा कसीर तादाद में है, मैं बड़ा मोहतात होकर बोलूँगा। पुत्र भाभी पीरां नहीं मनते तो की होना कारो लादा नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह के वलियों की दुआ से हो नहीं सकती या अल्लाह के वली फिर आप मुझ पे उंगली उठाओ अगर मैं ये अकीदा रखूँ। नहीं भाई, सुनता है अल्लाह अपने दोस्तों, अल्लाह अपने दोस्तों। लेकिन मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ, वो नहीं मन देते सारे बेऔलाद ने या किसी घर मुंडा नहीं होया सुनियो खुदा दा वास्ता जे को थोड़ा जिहा अगे भी आ जाओ, अगे भी आ जाओ को थोड़ा जिहा अगे कोई अदी भी गल पीरां नाल कर लो आके
کوئی آخرت دی گل کر لو, کوئی رب دے رسول دی بھی گل کر لو, آ کے کوئی نکل آؤ تھوڑا سا آگے. حضرت صاحب پڑھ وظیفے تے کروا کے تویز, پھر بھی ملک بد حال. حضرت صاحب دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے بل گیٹس حضرت, اور بل گیٹس کا شمار کن لوگوں میں لیے جن کے لیے ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کیا؟ غیر المغضوب علیہم, مغضوب یہود ہیں, ولا الضالین, ضالین نصارا عیسائی ہیں, جنہاں واسطے اسی ہر رکعت چ پڑھنے ہیں کہ یا اللہ سانوں وہ اینے رب نو پیڑے لگتے ہیں. لیکن دوئیں میں اکثر سوچتا ہوں بیٹھ کے, میں کہتا ہوں یار سائی کنا اگے لنگ گئے عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے. چلو منن والے نے, نہیں منن والے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یہود کنا اگے لنگ گئے اسحاق علیہ السلام دے منن والے, حضرت داؤد دے منن والے, حضرت عزیر دے منن والے, حضرت سلیمان اے نال نے حضرت جی رام لکشمن دے منن والے کتنے ٹر گئے حضرت. یہ چائنا, یہ ہانگ کانگ, یہ جاپان, یہ کوریا, یہ نارتھ کوریا, ٹھیک ہے جی, بدھ مت کے ماننے والے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کیا حقیقت ہے, یہ کوئی نبی تھے یا واللہ عالم کیا معاملہ. کنے اگے لنگے, لیکن محمد پاک دے منن والے بہت پیچھے رہ گئے. اور پتہ پتر محمد پاک دے منن والے پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیونکہ انہوں نے محمد پاک نو تے منیا لیکن محمد پاک دی کوئی نہیں منی ہے. اگر انہوں نے محمد پاک دی منی ہوندی تے پتر, قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, وہ تسی غالب رہو. یہودی تھلے, سائی تھلے, بدھ مت تھلے, رام لکشمن دے منن والے تھلے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم غالب رہو. لیکن شرط اگے کی رکھی سن, فرمایا ہونا پہلے تانوں مومن بننا ہے, ہونا تانوں پہلے. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ اللہ والے پاسے آؤ. حضرت میں ادھر تو چلو موضوع ہی کچھ اور ہے, میں ایک عرس پہ کسی نے بلوایا تو ہم تھوڑا پہنچ بھی پہلے گئے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار وہ جو صاحب عرس ہیں ان کے حوالے سے کوئی کتاب شتاب ہے تو دیو میں, چلو کوئی کدی گل انہوں نے بھی ہو جائے, تو اگر نہیں ہے تو کوئی ویسے کوئی بابے کی کوئی گل سنا لو, جو کوئی سمجھ چاہیے تو میں آگے سنا دیں گا. انہوں نے کہا جی کتاب تو نہیں کوئی, بابے ہوری بابے سادے جی سن, لیکن اے وے کہ بابے ہوری جتھے بیعت سن, بابا جی اپنے پیر خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے, بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے. سادے سے مرید تھے, خدمت کیا کرتے تھے خانقاہ میں. کوئی وہ ایک دن پیرا نے کوئی کام آکھیا تو انہوں دا نام ہی سائیں اللہ دیتا. تو سائیں اللہ دیتے انہیں کام بڑا سونا کر کے کیتا, پیرا نو بڑا پسند آیا. انہوں نے پوچھا بھی کنے کیتا ہے؟ صاحب نے کہا جی سائیں اللہ دیتے انہوں تسی آکھیا سی تو انہیں کیتا ہے. اور میں اچھا انہوں بھیجو میرے کمرے سے. وہ سائیں اللہ دیتے اور آ گئے. پیرا نے فرمایا بس تو سانوں خوش کیتا ہے تو پھر اج مانگ ساڈے کول کچھ. سائیں اللہ دیتے تے بھی واری واری جاواں. سائیں اللہ دیتا صاحب آگے سرچ کرتے ہیں, پیر جی مینوں بس اللہ ہی چاہیے. واہ سائیں اللہ دیتے آ, تیرا ٹیسٹ, تیرا انتخاب, تیری چوائس کتنے ہوں سائیں اللہ دیتے ورگے. ہاں جی, میں بس انہوں نے مجھے نہیں بتایا, لیکن میں کہتا ہوں ایک باری پیر خوش ہوئے انہوں نے, واہ بھائی واہ کیا اعلیٰ مرید ہے. ایک بزرگ ہیں بڑے ہمارے, میں ایک دن آپس میں بیٹھے, میں حضور کنے مرید نے, کہتے ہیں لاکھوں میں نے حضور مرید پوچھے نے. چپ کر گیا, اگو چپ کر گیا. مرید تو کوئی ہوتا ہے نا, باقی تو مرید بڑے ہوتے ہیں, لیکن مرید کیونکہ مرید ہوا ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. اینجدہ مرید کتے پائی آؤں ان تے اینج لگتا ہے کہ بس چلو چپ پلی ہے. حضرت صاحب وہ پھر نہ انہوں نے امتحان کیا, انہوں نے کہا سائیں اللہ دیتے آ کوئی اور مانگ, کوئی لویری, کو کٹی, کو بچی, کو پیلی, کو مربع, کو گلا, کوئی منڈا, کو باہر دا ویزا, کو ٹریکٹر, کو ٹرالی, یہ کہڑے پاسے لگا پہ. انہوں نے کہا نہیں پیر جی اللہ ہی چاہیے. انہیں پھر کیا سائیں اللہ دیتے آ, ہوں میں تینوں آخری واری لگوں پوچھا, ہوں میں گونی پوچھنا کوئی بھی منگ. پھر انہیں عرض کی تھی حضور آخری واری چھڑ کے 100 واری چھڑ کے 10,000 واری بھی پوچھو گے, میں ہر واری یہی عرض کرنا مینوں اللہ چاہیے. میں نے ان سے کہا پھر سائیں اللہ دیتے انہوں اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضور مزار دسن نہیں دیا کہ لبا کہ نہیں لبا ہے. میں سب اکثر سوچتا ہوں کدھر گئے وہ اللہ مانگنے والے مرید ہے. اب تو داستان نہیں مکھنی. اللہ سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دا کہ انہوں نے منگیا جائے.
पुत्र सब तो ज्यादा हक अल्लाह। और मैं कुरान सुनाऊंगा पुत्र, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरदूह, वो सब तो ज्यादा हक पुत्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल का क्यों ना राजी किया। बेटा कुरान में तो अल्लाह मोहब्बत करने का जो निसाब बता रहा है, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि बुढ़ी नाल मोहब्बत करनी है, उलमा बैठे हैं मेरे दाएं बाएं, बल्कि अल्लाह की कह रहे हैं बुढ़ी नाल मोहब्बत अल्लाह नालों घट करनी है। यही मजमून है। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम। कुरान नहीं कह रहा कि बुढ़ी नाल दब के मोहब्बत करनी, बल्कि की कह रहे हैं बुढ़ी नाल मोहब्बत अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नालू घट करनी है। लेकिन इतने पुत्र घट नहीं, इतने आप ना कहें, आपके चेहरे बता रहे हैं, आप ना कहें चेहरे बता रहे हैं हजरत कि वाह भाई हजरत साहब। क्योंकि पुत्र जिदन मोहब्बत उथे हो गई तो फिर आइए भाई, फिर बंदे नूं जिहदे नाल प्यार होए बंदा फिर उहदे लई तैयार हुंदा है, बंदा फिर उहदे लई तैयार हुंदा है, उहदे लई ड्रैसिंग करदा है, उहदे लई मूँह शूह बनांदा है। ये तुहाडी ड्रैसिंग, तुहाडा गेटअप ते तुहाडे मूँह दसदे ने पे कि ये बच्चियां दी अम्मी नाल। लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि ये नहीं कह रहा कि बीवी नाल वाह ही करनी, बल्कि क्या कहता है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नालू घट करनी। ये थे पुत्र गल ही वक्री वक्री। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरदूह, बस अन युर्दू अच्छा कल अन युर्दू देखो मैं कई जगह जाता अन युर्दू ओदी फिर अपनी गलती थी नलायक थी। हाँ जी, सबसे ज्यादा हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कि उनको आप मोहब्बत करनी बीवी ना, लेकिन अल्लाह तआला दे रसूल की मोहब्बत गालिब रहे, जिहाद की मोहब्बत हो देते गालिब रहे। लेकिन पुत्र फिर मैं अब दुख से कहने लगा हूँ, क्योंकि कुरान तो स्टेजों पे है कोई नहीं, स्टेजों पे है शेरो शायरी है, इसीलिए तो कुरान नहीं ना, क्योंकि पुत्र कुरान की डंडी नहीं ना लगनी कोई, इसीलिए कुरान बड़ा दुख होता है साहब देख के अपने स्टेजों की हालत। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी महफिलों में सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज़ पे कुरान गालिब हो। लेकिन दुख है साड़ियाँ महफिलों जो कुरान गालिब नहीं, कुरान गायब है। हज़रत साहब बंदों का कलाम पढ़ने के लिए 10-10 बंदे बुलाए जाते हैं अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए। हज़रत साहब व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु आइनी, बहुत शान सोना कलाम, लिखना ला बड़ा सोना, असी जिन्ने सारे रल जाइए तो लिखने वाले दे पैरों की धूड़ नूं पहुंच सकते, वो सहाबी रसूल थे। अरे साहब जो मर्जी सैयदुना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए, लेकिन एक गल तो मननी पेगी ना कि फिर भी व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु आइनी, कलाम तो इंसान दा ही है बड़ी शान, लेकिन कलाम तो मौला सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा, बड़ा जबरदस्त ही कसीदा, लेकिन कलाम ते मुख चंद बदर शाशानी बड़ी शान है, लेकिन कलाम फिर भी वाह क्या जूदो करम ऐ शहे बतहा। बल्कि इत्थे मैं कहांगा कि सिर्फ कलाम नहीं बल्कि मेरे इमाम दा कलाम कलामा दा इमाम है हजरत। लेकिन हजरत गल इत्थे भी मननी पैनी है कि कलाम ते इंसान दा कलाम पढ़न लई बंदे 10 और रब दा कलाम पढ़न लई बंदा। और साहब हम स्टेजों पे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ जो एक भी इनको सुनना पड़ता है ये कैसे तंग होके सुनते हैं। इतने कुरान से इन्हां दे जेबां च जिहड़े 100 ਦੇ नवे नोट होंदे ने ना, वो भी इन्हां हर भुड़कदे होंदे ने कि किहड़े वेले तलावत मुक्के ते चल छैयां शुरू होए ते फिर असीं भी शुरू होईए। ये मर ना जाण हज़रत कुरान पढ़ने उठ के 100 ਦਾ एक नोट भी दे छड़न। अंदर जिहड़े नोट होंदे ने ना भुड़कदे होंदे ने जी किहड़े वेले मुक्के जाए ते छैयां शुरू होए ते फिर उठ के ते असीं भी नाल शुरू। वो सब पैसे इन्होंने क्या देने, इनके मुंह से जुबान अल्लाह नहीं फुटती है कुरान पढ़ते हुए। इतनी दूर कुरान से हम
اور اس میں اسٹیجوں کا بڑا قصور ہے ویسے. دیکھیں نا حضرت صاحب کتنا بڑا قبلہ جی ظلم ہے. دسیا کہ یہ حضور غوث پاک ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. دسیا ہے میں تو پڑھیاں ساری رات. دسیا کہ غوث پاک ہر رات ایک قرآن پڑھتے ہیں. آپ کی کیتا قرآن ایک بار ہی پڑھے بس, باقی ساری رات کی چلے ہے. ارے صاحب بڑی بڑی گالیاں پڑتی ہیں کمنٹس میں, فونوں پہ بھی لوگ بڑی بڑی دیتے ہیں جی کسی کا چوک دئیے تھے, لیکن سانوں کی ٹینشن ہے. میں بڑے دکھ سے کہوں گا حضرت صاحب ساڑھے اسٹیج دین دے والے نال فیل ہوئے ہیں. آج ہماری محفلیں ہوتی ہیں حضرت, خطیب صاحب بھی لے کے جاتے ہیں, نقیب صاحب بھی لے کے جاتے ہیں, نعت خواں بھی لے کے جاتا ہے, ساؤنڈ والا بھی لے کے جاتا ہے, پکھی چلانے والا بھی لے کے جاتا ہے, خوشبو والا بھی لے کے جاتا ہے. نہیں لے کے جاتے تو یہ بیچارے کچھ نہیں لے کے جاتے, کیونکہ ساری رات یہی چلتا ہے. میں اتھے گئی پھر میں واپس آئی, پھر میں گئی, پہلی باری موٹر سائیکل تے گئی, دوسری باری کار تے گئی, کار تے مزہ نہیں آیا, پھر میں لینڈ کروزر تے گئی. یہی چلتا ہے, کیا چلتا ہے. دیکھیں نا صاحب دکھ نہیں کو سمجھتا کسی. اللہ مجھے کیا لوڑ ہے صاحب, میں بھی انہاں نال رل کے چنگے نوٹو چھاپاں تے گھر لے کے جاواں. سانوں کی تکلیف ہی ہے نا. حضرت صاحب 77 سالاں بعد میرا سٹیج ہے یہ بھی آئی کہن دے دل بے چین نو چین دی لوڑ. 77 سال لنگے سٹیجاں نوں نہیں پتہ لگا کہ چین کدے وچ ہے. 77 سالاں بعد بھی اسی یہی پوچھن دے ہاں مینوں میم تے این دی لوڑ ہے. نہیں تینوں میم تے این بازار 'چ لبنے نے, تینوں میم تے این کی اوتھے اسٹیڈیم 'چ لبنے نے, تینوں میم تے این کی فیس بک 'چ لبنے نے. پتر میم تے این نہ ملن دا شوق ہی تے فجر تو پہلے اٹھ کے آ. میں پتر جس نے پڑھا جس نے لکھا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں بھائی, میں اپنا دکھ رہوں گا. 77 سال بعد بھی سانوں یہ تک کوئی نہیں پتہ لگا. میں بتاتا ہوں بھی کسی کو میم اور عین کو ملنے کا شوق ہے, پتہ کرو جی گوجرے میں یتیم بچی کیڑی ہے, کوئی کیڑی تھی ڈیگ دی پئی حضرت جی. صرف ایسا توں کہ کوئی آئے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے, کوئی تھوڑا جہا میرا جیز کر دے, کوئی تھوڑا جہا جنگ دی روٹی چک لے, کوئی تھوڑا جہا مینوں جوڑے دے دے, میں اپنے گھر جاواں. جاؤ پتہ کرو, لیکن کیمرہ نہ لوائیو کوئی تے نہ اخبار 'چ دوائیو. الف نو پتہ لگے, میم نو پتہ لگے تے عین نو پتہ لگے تے کڑی نو پتہ لگے تے بس تینوں پتہ ہوئے. میں پتر کیمرے دے سامنے کہہ کے چلا گیا, ادھروں تھی اپنے گھر جائے گی تے ادھروں پھر تینوں میم تے عین مل پین گے. ہیں چسکے لگاتے ہو یار, چسکے لگاتے ہو یار, نہ کوئی سر نہ کوئی گل دا پیر, چسکے لگاتے ہیں. 77 سالوں بعد بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. اسٹیجوں نے ڈیلیور نہیں کیا. حضرت صاحب دسیا ہے کہ ساری رات قرآن پڑھتے سن, آپ بھی ساری رات انہوں نعتاں سنائیاں تے بیچارے گھر ٹر گئے. اور اسی پیچھے بتایا کیا ویسے کرنی. حضور نے جبہ بھیجا, حضرت عمر تے علی پاک نو فرمایا تاڑی ملاقات ہوئے گی, اے نشانی ہاتھ تے داغ ہوئے گا برس دا, جبہ دئیو تے میری امت واسطے دعا کروائیو. اور ان کے لیے پتر ہے ہی لکھیا ہے, نعت پڑھتے ہیں سن لیکن ساری رات ساڑھے ہار نے پڑھتے سن, ساری رات کی کرتے سن. لکھا ہے حضرت اویس پاک جب اپنے حجرے میں آتے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے اویس آج فرشتیاں والی عبادت کرنی ہے, اور آج قیام دی رات ہے, ساری رات قیام کرتے. پھر اگلی رات آتے کہتے اویس فرشتیاں والی عبادت کرنی ہے, اور آج رکوع دی رات ہے, ساری رات رکوع. پھر آتے کہتے اویس آج فرشتیاں والی عبادت کرنی ہے, آج سجدی دی رات, ساری رات سجدہ. دسے ہے لیکن کیتا کی ساری رات, نہ عشاء نہ فجر. اس لیے سب حضرت صاحب لے کے جاتے ہیں. میں حضرت صاحب بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں, اسٹیج ہے نا اسلام دا اسٹیج ہے حضرت صاحب. اس اسٹیج نے حضرت جی خطیب بھی میر کر چڑے. اسٹیج نے برکتاں نے نہ بھی انہوں دا نام ہے. اسٹیج نے خطیب بھی میر کر چڑے, اسٹیج نے نقیب بھی میر کر چڑے, اسٹیج نے نعت خواں بھی میر کر چڑے. لیکن اسلام غریب ہو گیا. اسلام کہو نہیں, اسلام غریب ہے, غریب ہے. نہیں بلاندے اسی خسرے بلاواں گے, بینڈ والے بلاواں گے, ڈھول والے بلاواں گے, کیمرے والے بلاواں گے, لیکن اسلام نو بلاندے کوئی بھی نہیں بلاندے. اپنے گھر نہیں بلاندے, اپنے کاروبار سے نہیں بلاندے, اپنے دل چ کوئی نہیں بلاندے. دین نبی دا وانگ یتیماں
در در تکے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے. اسی امیر ہو گئے لیکن دین غریب ہو گیا. میں حضرت اور کیا اس کی غربت بھی سنا. سب میر ہو گئے لیکن دین، پیر میر ہو گئے، خطیب میر ہو گئے، نقیب میر ہو گئے، نعت خواں میر ہو گئے، دین غریب ہو گیا. دین غریب ہو گیا ایسا. اور نہ مینوں یہ غریب ہونے کا دکھ، نہ زید نوں نہ بکر نوں حضرت، لیکن حضرت صاحب الفاظ دا ذخیرہ میرے کو بڑا تھوڑا ہے. اور پھر جدو گل آئے مصطفیٰ پاک دی تے پھر تو ان لفظ یوز کر دیا چوز بھی ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں حضرت قلب مصطفیٰ اس ویلے کنی تکلیف جو ہوئے گا کیونکہ دین غریب دین. لیکن حضرت کنا پیار ہے. کافر چاچے کل آئے جناب ابو طالب، ابو طالب اسی تھڑا لحاظ کرنے ہیں محمد نو موڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. پیچ چھڑیا نبی علیہ السلام تشریف لے فرمایا بھتیجے میں بڑھا ہو گیا اور میرے کو نہیں ڈکے جاندے ہیں، تو تھوڑی دیر لئی اسلام دا سلسلہ تبلیغ دا سب خطیبانہ جملہ نہیں صادق و امین رسول دی زبان چ گل نکلن لگی. فرمایا چاچا جے میرے سجے ہاتھ تے سورج رکھ دین تے کھبے تے چادر رکھ دین میں دین دی تبلیغ پھر بھی نہیں چھڑنی. میں میرے ساتھ دکھ نہ کہنے لگا ہوں ساری رات چھیاں چھیاں چلتا ہے دین ساڈے سٹیجاں تے اے بیچارے ککھ نہیں لے کے جاندے. اگر لے کے جاندے مینوں دسو کی لے کے جاندے نے. حضرت صاحب 77 سال لنگ گئے اسی سڑک تے رکھے کولر تو اودے تے 15 روپے والے گلاس تو سنگلی نہیں لوا سکے کیونکہ دین ہوندا کدوں ہے. صاحب نقیب صاحب ہوندے نے تے نعت خان صاحب ہوندے نے تے پھر ساری رات حضرت صاحب. میں تو کئی بار نقیباں بھائیاں نوں ترلا مارے ہیں. میں کہ یارا 8 سال حضرت جی مدرسے دیاں دالاں کھادیاں نے. طاہر تبسم صاحب دے ڈنڈے یہ بھی یاد نے. ملازم حسین سیدی صاحب دے ڈنڈے یہ بھی یاد نے. ظہور احمد سیالوی صاحب دے ڈنڈے یہ بھی یاد نے. استاداں دیاں سوٹیاں سانوں اج تک کوئی نہیں. گھروں بیکار روئے کپڑے اپنے آپ ہی دھوتے. کئی بار بغیر استریوں کپڑے پائے صاحب. میں تے سب لڑ لئی بڑا. 17 سال بعد ہویا میرے والد صاحب مندے نہیں سن کہ میں لور پڑھن جاواں. نس کے گیا سا صاحب راتی کروں نس گیا. مجھے اتنا شوق سی پڑھن دا میں نس کے گیا سا کروں. کدے کہ پتر 17 سال بعد ہویا وہ جان دینا میں کروں نس گیا حضرت جی. مجھے اتنا شوق سی پڑھن دا. جدو نظامیہ آیا تو چنگی کیونکہ ایج سی محفے چھڑ کے آئے. انہوں نے کہا بھائی نہیں توں تے اور ویلا وارا پتہ نہیں کتوں آ گیا. میں کڑ کے دکھایا میں حضور میں کالج چھوڑ کے آیا. حضرت بڑے خوش ہوئے. آپ نے پھر طاہر تبسم صاحب دے نال رکا لکھا حضرت اس کاکے نوں داخلہ دو جی کالج چھڑ کے آیا. ٹھیک ہے جی. نقیب حضرت صاحب نہ کو کورس نہ کو ڈنڈے نہ کو گلنا. ٹھیک ہے چلو ایک سلسلہ چل پیا. میں کہنا یار کم از کم میں نہیں کرو روز دی ایک آیت یاد کر لو، ایک حدیث پاک یاد کر لو، وہ ترجمہ یاد کر لو، دی تفسیر یاد کر 3 مہینے لا لو 90 آیات انہوں دا ترجمہ انہوں دی تفسیر یاد ہوئے. وہ کم از کم یار چلو 90 تے نہیں پڑھیاں جانیاں 10 ہی روز پڑھ چڑھیا کرو. کیونکہ پتر حضرت صاحب شیراں نال انقلاب نہیں آنا. انقلاب لے آن دی طاقت صرف قرآن چ ہے. حضور فرما رہے ہیں فرمایا جدو جویں لوہے نو رنگ لگدا ہے دلاں نو بھی عرض کیتی سونیا جدو دلاں نو رنگ لگدا ہے تے مختلف طریقے نال لانے ہاں. لوہے نو لگدا ہے تے دلاں نو لگ جے تے کیویں لانا ہے. فرمایا قرآن پڑھ پڑھ کے لانا ہے. ایسا بہن نے لانا ہے. شیراں نال رنگ لتھنا یہ اللہ دے کلام چ تک اللہ دا کلام ہے ہی کوئی. میں حضرت اس دن مجھے کسی دوست نے کلپ بھیجا اور اسپیشل اس نے مجھے کہا حضرت دیکھیے وہ ضرور کلپ. چلو تھی دیکھو گے کوئی گل بھی اگلی ہو جائے گی ایسا والا. حضرت صاحب ایک فلسطینی بچی کا کلپ تھا. ٹھیک ہے جی. وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے سارے میزائل فائر ہوا ڈرون سے حضرت اور وہ سارا گھر زمین بوس ہو گیا. ٹیکنالوجی بڑی ہے جی. ایڈا ایڈا دا بمب بھی حضرت پورا گوجرا اڑا ہڑے پڑ کے. اللہ منو معاف کرے اللہ گوجرے دی حفاظت کرے اللہ پاک. ویسے میں نے کہا ہے ٹیکنالوجی جی اسی دے صاحب کی کیتا ککڑی دے لڑائے نے اسی گھوڑے دوڑائے نے اسی حضرت ٹگے دوڑائے نے اج بھی دوڑان ڈے دے. وہ البرونی کی حضرت لائبریری وہ جو وہ گوجر خان کے پاس ہے جا کے جاؤ جا کے ویکھو اسی کی وہ نال کیتا ہے.
ہم نے کیا کیا؟ آکسفورڈ، کیمبرج، ہیں جی کوئی بھی نہیں ہے. وہ حضرت صاحب محبت کی یادگار، وہ تاج محل ہیں جی، رو انہوں بہ کے وہ منو ساجیا کو لیبارٹری بنائی ہوں گی، تو کوئی لائبریری بنانا، کوئی یونیورسٹی بنانا وڈی جی. حضرت صاحب دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ان کے پاس پڑھنے جاتے ہیں. وہ قرآن تیرے کول، علی تیرے کول، تو ہونا کل پڑھے چل رہا ہے. الگ ہو رہے تیرے کول آنو آ کے کہن بھائی قرآن تیرے کول، علی تیرے کول، سانو پڑھا. لیکن پتہ کیوں جانے ہیں؟ قرآن باری وچ تے علی صرف جس دن قرآن ایتھے تے علی ایتھے، پھر اسی نہیں جانا، پھر آنا ہونا. تو وہ حضرت بچی تھی جی، وہ زمین بوس ہو گئے. اپنی مدد آپ کے تحت فلسطینیوں نے وہ سارا ملبہ اٹھایا. جب ملبہ اٹھا لیا، ظاہر شادیں ہو چکی تھی ساری، امی ابو بھائی بہن سب، وہ اللہ کی کرنی جی، وہ بچی بچ گئی. اللہ پاک دی ذات نے انہوں. اب وہ کلپ ہے جی، وہ سامنے امی ابو بھائی بہن سفید لباس پہنے، بس منتظر رہیں کہ جی جنازہ ہو اور ہم جنت. بچی بیٹھی ہے جی، رو ہو رہی ہے لیکن کیا کر رہی ہے؟ قرآن پڑھ رہی ہے. سمجھ نہ آئے کہ رواں کے حضرت خوش ہو. 6-7 سال دی بچی قرآن. اور ایسا پھر دوسری گل حیرانگی اس بات کی، قبلہ جی بچی نو اینا بھی پتا سی کہ ایس موقع تے قرآن کتھوں پڑھنا ہے، کتھوں پڑھنا ہے. ساڑھے بابیاں نو نہیں پتا کہ قرآن ایس پہ. ایک محفل پہ گیا میں نے، وہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا. مبو فرماتے ہیں قیامت والے دن جنہوں سب تو ہلکا عذاب ہویا، وہ دے پیر چگ دی جتی پائی، سامنے بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں تاڑی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں ہے یہ تے سبحان اللہ نہیں کہنا، یہ تے کی کہنا ہے؟ استغفر اللہ. کیونکہ ہمارے سٹیجوں پر ایسی باتیں کوئی ہوتی کوئی نہیں ہے. ہم نے تو سٹیجوں پہ حضرت جی باتیں یہ چھیڑی ہوئی ہیں، مینوں روز حشر دا ڈرنا. گل ہوئی نا کیا 2024 والوں کا ایمان جی، وہ ڈر ہی کوئی نہیں ہے. صدیق اکبر ڈرے، عمر فاروق ڈرے، عثمان ڈرے، علی ڈرے، طلحہ ڈرے، زبیر ڈرے، اماں عائشہ ڈرے، اماں حفصہ پاک ڈرے. 2024 والے سٹیجاں نے کی کہندے نے جی، مینوں روز حشر دا دل. گل ہوئی نا. اللہ قرآن میں اللہ ڈرائیں مالک یوم الدین. قرآن میں اللہ ڈرائیں عالمت نفس ما قدمت و اخرت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شامل ہوئے، امام صاحب نے حضرت شروع کر دی اذا زلزلت الارض زلزالا. حضرت عمر کی ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت عمر زمین. 2024 والے کہتے ہیں سانو ڈاری کدی، بلکہ الٹا کہتے ہیں جہنم ساڈے کو ڈر دی. کی کہتے ہیں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. اور توبہ تو 2024 لنگ گئے، حضرت صحابہ پیچھے، اولیاء پیچھے، سب نو پیچھے چھڈ گئے. 2024 تے 2024 دے نعت خاں وہ اگے کتے لنگ گئے. حضرت صاحب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک داڑھی وچ حضرت جی سفیدی آئی. ٹھیک ہے جی، اللہ معصوم، بلکہ امام نے معصوم جنہیں بھی ہیں داڑھی چ سفیدی. صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونے محبوب ہے، فرمایا سورہ ہود نے میں نے بڑھیاں کر چھوڑے. اور بھی آیات، چلو میں سورہ ہود نے مینوں 2024 والے سارے نو پیچھے چڑھ گئے. یہ کہندے نہیں سانو جہنم نو ہی سانو ویکھ کے پسینہ آندا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے جی. امام حسن بصری علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے آپ کا بیلی ملنے آیا تو حضرت دا ویڑا گلا سی، اور بصرہ میں کوئی ایسا ماحول نہیں کہ ایڈا کھلا ہی پانی ہوئے کہ بندے نے ویڑے ترونکے ہوئے. انہیں آپ دے خادم نے پوچھا بھائی ویڑا کیویں گلا ہے؟ انہیں کہا جی سیرے میں تندور تایا تو جدوں میں لکڑیاں پا کے تے اگ لائی نا، تنوں پتہ شروع چ اگ باہر آندی ہے، تو اگ دے شولے باہر امام تشریف لائے، کھلو کے ویکھن لگ پے. اور پھر آپ دا جڑا خیال ہے جہنم دی اگ ال ٹر گیا اور اینا روئے کہ آپ دے اتھوں نال آپ دا ویڑا گلا ہو گیا. کیڑا میں بس اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے چل اٹھے
سینے کے داغ تھے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ وہ اب بچی جی قرآن تیسری حضرت اس کے چہرے پہ آنے والے رنگ بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ اس وقت اللہ کا کلام کیا میں بس ختم کرنے لگا، پڑھتی کیا ہے جی، اور بھی لہجہ جی، میں اس درد کو نہ خود پہنچ سکتا ہوں نہ میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں، لیکن وہ کیا پڑھتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ایتھے اور رنگ سی، لیکن جو اگے آئی تھے تھوڑی جی چہرے تھے نا خوشی، کیونکہ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پھر اگے پڑھ دیا حضرت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرت صاحب 7 سال دی کڑی نوں تے پتہ لگ گیا کہ ہن کی پڑھنا ہے، 77 سال ہو گئے ساڑے سٹیجاں نوں پتہ لگا، حسب معمول ربیع الاول شریف شروع ہونا، اسی پچھلے سال دی طرح پھر ایت کی آئی پڑھنا ہے، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونے، فلسطین ایسا ویکھا نہیں جاندہ، ایتھے فوت ہوئے ایک جڑا فوت ہویا ہے تے دبن والے کنے ہوندے نے نال 300 100 200 فلسطین جی کی ہے جڑے فوت ہوئے نے کئی ہزار تے دبن والے کنے نے یا ایک تے یا دو نے، ایک جڑا کرین تے بیٹھا ہے تے دوجا جڑا انہوں دستا پیا، حضرت ایک وار چکدا ہے تے جننے حضرت جی چکے جاندے نے تے کی کردا ہے انہاں نوں اجتماعی قبر وچ پاکستان حضرت جی کتھے کھڑا ہے، وک گیا سارا کچھ، سڑکاں موٹر وے ادارے تسی میں سب وک گئے تھے، لیکن ساڑے سٹیج یہ بھی آئی پڑھتے ہیں، لگیاں نے موجاں، حالات اتنے خراب ہیں، پرا نے بل دی وجہ تو پرا دا گلا بڑھ چڑھیا، حالات اتنے خراب نے، بل دین دے پیسے نہیں سن، دار جنا کو لیا سی پیسے نہیں ہاں، پیو سن ٹبرے نہر چ کود گیا، صرف 10,000 بندے نو بل آیا، دین دے پیسے نہیں ہاں، لین گڈی سامنے اچ بل پڑھ کے لیٹ گیا، لیکن ساڑیاں سٹیجاں نو کوئی فرق ہے نہ شہمہ نہ، اسی ہوں یہی پڑھ رہے ہیں، لگیاں نے موجاں اللہ کھڑیا۔ ہاں ویسے میں کہنا بھائی سلیمان تو پڑھ سکنا، تیریاں تے لگیاں ہی نے، تیریاں وہ تو صحیح پڑھتے ہیں، انہوں نے تے لگیاں نے، باقی بھاویں کسی دیاں لگیاں نہیں، باقی بھاویں مر جان رڑ جان سارے، لگیاں نے موجاں ہونے لائی۔ میں کہتا ہوں جب یہ ہم کرتے ہیں تو قلب مصطفیٰ پہ کیا کی کرن رہے دے، اللہ صاحب کیڑیاں موجاں، حضرت صاحب میں بس اینڈ کر لگا ہوں، حضرت صاحب احتساب والی امت سی، تلوار والی امت سی حضرت، لیکن ساڑے یہاں سٹیجاں نے بنا کیڑی چڑی لنگر، ان کوئی دن آئے امت صرف لنگر کھاندی ہے، اور امت اس تو علاوہ کر دی کچھ، یہ پتر 10 محرم گزرا، بتاؤ لنگر کھانے کے علاوہ کو کام کیا تھا، کوئی پروگرام بنایا ہو، ایک یزید اندر بیٹھا ہے جنہوں صوفی کہندے نے ایدے نہ لڑن دا پروگرام، باہر یزید ٹیراں ٹیر پھرن دے نے کونہ نہ لڑن دا پروگرام، کوئی نہیں، ربیع الاول شریف آنے لگا ہے، پھر لنگر ہی ہونا ہے، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں لنگر کی، اللہ پتر اسی کیڑی امت ساں، تلوار 2 تلواراں، ایک جڑی اپنے تے چلانی ہے دوجی پیچھے رکھنی ہے، تو پھر جدو اپنے تے چلا لیں گا تو پھر دوجی کھڑنی ہے، کیونکہ جب پہلی تو اپنے نے نے چلائی تو پھر دوجی کام آنی نہیں، لیکن اسی کیڑی امت ہاں، میں حدیث سناؤں گا جی، میں کو اپنے کو گل کراں تے میں کیوں
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने अर्ज़ की, अम्मा पाक अल्लाह के पाक रसूल के पाक घर की को पाक सी बात सुनाए, मफहूम है हदीस पाक का। पाक मैंने अपनी तरफ से बोला, फरमाया सुन फिर अल्लाह दे पाक रसूल दे पाक घर दी पाक गल। फरमाया उस पाक घर दा यह हाल सी, 3-3 महीने लंघदे सन लेकिन चुल्हा बलदा। हज़रत साहब चुल्हा तो मैंने बड़ी बात कर दी है, महबूब पाक के फ़क्र इख्तियारी का ये आलम था, दीवा बालन दे पैसे नहीं था। हम आयशा पाक फरमाती है मेरी आंख खुली, मैंने महबूब को पहलू में नहीं पाया, मैं घबरा गई, मेरे महबूब किधर चले गए। फरमाती जब हाथ से ऐसे ऐसे देखना शुरू किया तो क्या देखती हूँ, मेरा हाथ महबूब के कदम मुबारक को लगा, मेरे महबूब अल्लाह की बारगाह में खड़े थे। दीवा बालन दे पैसे भी समझ, ये मेरे महबूब के फ़क्र इख्तियारी का दीवा नहीं सी बलदा हुंदा। लंगर वाली गल की तू आ गई, 3-3 महीने चुल्हा बलिया, लेकिन उसी पाक घर के लिए अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उसी पाक घर के लिए लिखा है जिस घर में 3-3 महीने चुल्हा नहीं जलिया। लिखा जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ तो उसी पाक घर में आपकी अपनी जाती 12 तलवारें पड़ी हुई थी। 3 महीने लंगर, लेकिन तलवारां किनिया 12। जी फिर केड़ी उम्मत होई सी लंगर वाली के तलवारां, लेकिन बना केड़ी चड्डी। इसीलिए तो 2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन क्यों? इसलिए तो जी आखिरी बात पे बात खत्म। ये दौरुल फितन है, इसमें फितने रोज नवा फितना, और हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं हजरत किसकी तरफ, क़यामत की तरफ। कुछ अलामात सुगरा और कुछ अलामात सुगरा जो पूरी हो रही नहीं हो, बस पूरी होने को है। फिर बारी आएगी हजरत जी अलामात, और अलाम तलवार भी चुक सकता है, नात खां मैदान जंग भी। इसलिए हजरत साहब उनका बताया ही नहीं बच्चों कि अब्दुल्ला बिन रवाहा भी थे दरबारी नात गो शायर, बल्कि सैयद भी वो हजरत साद बिन नबी वक़ास जी, फिर जनाब सैयदना अबू बैदा बिन जर्राह, जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब उमर फारूक, जनाब उस्मान गनी, फिर मेरे मौला मुश्किल कुशा की तलवार है। और पुत्र लिखा है तारीख में हजरत अली पाक इतने बड़े जंगजू थे, 40,000 काफिरां दियां गर्दनां आपने, और बस जी एंड फिर सब आखिरी तलवार जिहदा मज़ा मैं अज तक लैना, वो की सी हजरत अमीर हमजा की तलवार। और पुत्र किताबों में लिखा है सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार का वजन था 35 किलो, 35 kg, 35 किलो आपकी तलवार का वजन। और फिर दूसरा लिखा है आप एक तलवार से नहीं, आप, इसलिए हजरत जी बस दुआ फरमाओ ठीक हो। इसलिए हजरत दुआ करो साढ़ियां स्टेजां ते संजीदगी आए, और जड़े बेचारे आंदे ने ये कुछ लैके पढ़ो पुत्र सा, लेकिन देखो कि कुछ लैके जाना। हजरत ने मदरसे के लिए कहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा पुत्र अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, और स्पैशल हजरत जिहड़े खांदे पींदे लोग हो ना वो बनाओ। ऐसा सौदा सस्ता जी हजरत, शुक्र करो ना कि गले ते छुरी फेरन वाल जे कह चढ़े। आलिम बनाओ अपने बच्चों को, अपनियां बच्चियां को आलिमा बनाओ, और बड़ी जरूरत है इस वेले काम। जरा सी नम हो मट्टी बड़ी जरखेज है। देखो ना पुत्र कितनी दुनिया आई है, वखरी गल है मैं दसदे कख नहीं ना बेचारे हैं, मैं उन्होंने खुराक खरू के तो मैं अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अमा अलैना इल्लल बलागुल।